إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بری عادت اور صفت کو بیان کیا گیا تھا جو سماج اور معاشرے میں لڑائی جھگڑے، فتنے فسادات، نفرتیں، رنجشیں پھیلانا کا سبب اور بنیاد بنتی ہیں۔ غلط فہمی کا معنی اور مفہوم، اس کے نقصانات، اس کے اسباب اور ریزنز اور اس کا علاج ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت اور مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ ایک اور چیز جو سماج اور معاشرے، خاندان، دوست و احباب اور رشتہ داروں کے درمیان نفرت اور عداوت کے اندر اہم رول ادا کرتی ہے، اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ ہے بدگمانی، بدظنی، کسی کے تعلق سے بدگمان ہو جانا، اس کے تعلق سے برے خیالات اور فاسد خیالات اور بیجا فالتو شک و شبہ کرنا۔ بدگمانی، اگر میں کہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جھگڑے رونما ہوتے ہیں، 90% جھگڑوں کے اندر بدگمانی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں بدگمانی؟ بدگمانی کے اثرات اور نقصانات انسان کی زندگی میں کون کون سے رونما ہوتے ہیں؟ بدگمانی کا علاج ہمارا اسلام کیا بیان کرتا ہے؟ بدگمانی کے تعلق سے کتاب و سنت اور مثالوں کی روشنی میں پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کر چند باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں،
اور سننے والوں کو بھی سن کر اپنی عملی زندگی میں انہیں نافذ کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیو، غلط فہمی جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ تمام برائیوں کا پہلا اسٹیج ہے۔ انسان پہلے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، کسی بھی معاملے کو اس انداز سے دیکھتا ہے جیسا معاملہ ہوتا نہیں ہے، بات کو ویسے سمجھتا ہے جیسے حقیقت میں بات ہوتی نہیں ہے، اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ کچھ اور لیا جاتا ہے۔ بدگمانی اور غلط فہمی دیکھنے میں قریب قریب چیزیں، باریک سا فرق ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی کے تعلق سے بدگمان تو نہیں ہوتا، کسی کے تعلق سے بدگمان نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو اب بدگمانی جنم لیتی ہے۔ بدگمانی میں کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے تعلق سے بغیر ثبوت اور دلیل کے دل میں یہ خیال پکا لینا کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ میرا اینٹی ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا برا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے بار بار یہ گندے خیالات دل میں لانا، اور یہ سمجھنا کہ اس کے اندر دینی معاملات میں خرابیاں ہیں، دنیاوی معاملات میں خرابیاں ہیں، اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس خیالی پلاؤ ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں گندے گندے جو دل میں پکاتا ہے، اور اس کے تعلق سے پھر خیالات کرتے 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 اس سے تعلقات توڑ لیتا ہے، نفرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے جرائم اور برائیاں اس کے تعلق سے ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بدگمانی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان پیدا کرنے سے بچو۔ خطاب یہاں اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان والے ہی گمان میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے کہا ان بعض الظن اسم، تم گمان پیدا کرتے ہو، گمان کہتے خیالات پیدا کرتے ہو، بعض خیالات جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں وہ گناہ کی بات ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا گمان جو گندا ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر اس گناہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بدگمانی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی مسلمان کے تعلق سے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے یہ خیال پکا لینا کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہر مسلمان جان لے، اہل ایمان سے خطاب، کیونکہ بدگمانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی گمان دل میں پیدا ہوا ہے، برا گمان، انسان اسی پر بس نہیں کرتا، پھر اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ جو گمان، برے گمان انسان کے دل میں پنپتے ہیں، پھر ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے عیوب، اس کی خامیاں، اس کی کمیاں ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب غیبت شروع ہوتی ہے، غیبت شروع ہوتی ہے، غیبت کسی کی مت کرو۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، انسانی ذہن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو پوزیٹیو ہوتا ہے، جس کے اندر مثبت خیالات، جس کو کہتے ہیں سکاراتمک سوچ پیدا ہوتی ہے، اور ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے جو ہمیشہ الٹا سوچتا ہے، جو نیگیٹو بات ہے۔ یہ نیگیٹو سوچ یہی بدگمانی ہے، یہ کسی کے بارے میں الٹا اور غلط سوچنا، نکاراتمک ذہن بنا لینا، یہی بدگمانی ہے۔ ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان،
دل میں لانے سے بچو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، سب سے جھوٹی بات کوئی ہے تو بدگمانی ہے۔ جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولی جاتی، جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں جھوٹ صرف زبان سے بولا جاتا ہے۔ انسان اپنے فکر سے بھی جھوٹا ہوتا ہے، اپنے دل سے بھی جھوٹا ہوتا ہے، اور بدگمانی یہ اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے دل کی جھوٹ ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کیونکہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے جو سب سے جھوٹی بات ہے، پھر تم دوسرے کی ٹوہ میں لگ جاؤ گے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کی جاسوسی کرو گے، اس کے عیوب کو کھنگالنے کی کوشش کرو گے اور اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرو گے۔ کیا ہوگا ان سب چیزوں سے؟ کیا ہوگا؟ بدگمانی جہاں پائی جاتی ہے وہاں محبت نہیں ہو سکتی، وہاں کبھی بھی بھائی چارہ نہیں رہ سکتا، وہاں محبتیں نیلام ہو جاتی ہے، عداوتیں جنم لیتی ہے، دشمنیاں پنپتی ہیں، اور بدگمانی کا نقصان صرف انسان خود نہیں اٹھاتا ہے، بدگمانی کا نقصان انسان کو خود کو بھی پہنچتا ہے، فرد کو بھی پہنچتا ہے، جماعت کو بھی پہنچتا ہے، ملت کو بھی پہنچتا ہے، مسلک کو بھی پہنچتا ہے، تنظیم کو بھی پہنچتا ہے، انسٹیٹیوشن کو بھی پہنچتا ہے، اداروں کو بھی پہنچتا ہے، اور پوری قوم برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ دیکھیے آپ بدگمانی کے نقصانات کی بات کی جائے، اس کے غلط اثرات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بدگمانی کا نقصان بدگمان انسان کو پہنچتا ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے بارے میں بدگمانی پال لی اس نے اور بدگمانی کے خیالات پکا لیے، اسے نیند نہیں آ سکتی، نیند نہیں آ سکتی، پھر اسی کے بارے میں سوچے گا وہ، حالانکہ اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا وہ۔ اور کتنی بیماریاں انسان کو جلکتی ہے وہ بدگمانی کی جو سے لگتی ہے، کتنا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، شوگر کی بیماری، راتوں کو نیندیں نہیں آتی، اس طرح سے بدگمانی پالتا ہے۔ کسی کو دیکھ لیا اللہ والے نیک انسان کو جو 5 وقتہ نمازی ہے، بیچارہ دیندار ہے، دیکھ لیا کہیں دوپہر کے وقت گاڑی میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک برقعے والی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اب دیکھ کے فوراً بدگمانی، یار یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، اس وقت تو اس کی بیوی تو گھر میں کھانا بنا رہی ہوگی، غلط اس کے تعلقات، چکر چل رہا ہوگا اس کا کسی کے ساتھ، وہ بدگمانی میں مطلع ہو رہا ہے، مطلع اسی کو سوچے جا رہا ہے، رات بھر اسی ٹینشن میں کہ کیا کس کے ساتھ تھا، وہ بڑا اچھا بنا پھرتا ہے، بڑا شانہ بنا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور تعلقات دوسروں سے رکھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا، یہ بدگمانی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے یار اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو، اس کی خالہ ہو، اس کی نانی ہو، اور کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اس کی نواسی ہو، اس کی پوتی ہو، اپنا سکون برباد کرتا ہے۔ بدگمانی یہ قوم کو نقصان پہنچاتی ہے، مسلک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیے آپ کتنے لوگ ہمارے تعلق سے بدگمان ہیں، ہمارے تعلق سے بہت سارے مکرانے میں بدگمان ہیں۔ یہ جماعت والے اللہ اور نبی کو نہیں مانتے، استغفر اللہ من ذلک، یہ جماعت والے اللہ اور نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ نے کیا ہماری تقریریں سنی ہیں؟ آپ نے کیا ہمارے پاس آ کر اٹھے بیٹھے ہوا؟ آپ نے ہمیں جانچا پڑتا ہے؟ فالتو میں بدگمانی میں آپ ہمارے تعلق سے یہ افواہیں پھیلاتے ہو کہ ان کی تقریریں مت سنو، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ اور نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ بدگمانی میں مبتلا۔ ہمارے تعلق سے بہت سارے لوگ بدگمانی میں، نہ انہوں نے ہماری کتابوں کو پڑھا، نہ ہماری تقریروں کو سنا، اور ایسے ہی افواہیں۔ بھائی آپ ان کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں، ان کی تقریر سنی ہے، کیا برا لگا آپ کو بتائیے آپ۔ اور آپ دیکھیے مسلمانوں کے تعلق سے غیر لوگ بدگمانی میں مبتلا ہے کہ مسلمان سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ہے، نہیں مسلمان بدنام۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اکثر جو آدمی اپنے سوچ اور فکر بناتا ہے اور اسی بیس پر دوسروں کے ساتھ رویہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ غیروں نے رویہ اختیار کیا کہ ہمیں ٹیررسٹ گھوشت کر دیا۔ بھائی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے آپ نے، ایسے کیسے آپ بدگمان ہو گئے؟ تو بدگمانی یہ انسان کو تو نقصان پہنچاتے ہی ہے، قوم، سماج، ملت، معاشرے، ادارہ، تنظیم، سب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور بدگمانی دیکھیے آپ کس طرح سے لوگ بدگمانی پالتے ہیں، اس کے مظاہر دیکھیے آپ۔ بدگمانی کے مظاہر کی بات کی جائے تو عورتوں میں بدگمانی زیادہ ہوتی ہے،
ہماری مائیں اور بہنیں آتی ہیں خطبہ سننے کے لیے، اور لوگوں سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر آئیں۔ بدگمانی کس طرح سے؟ لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد سسرال گئی، آنے کے بعد ہماری بچی کتنی دبلی ہو گئی، کتنی دبلی ہو گئی، اور سارا ٹھیکرا پھوڑ دیا تھا ساس کے اوپر۔ بھائی تمہاری بچی کو تم نے تول کے وہاں پر بھیجا تھا، تول کر لیتے، کتنے کلو کی؟ 40 کلو کی۔ ابھی کتنی؟ ابھی 40 کلو کی۔ تم نے تول کر بھیجا تھا، ساس پر الزام لگایا کہ ساس کے ظلم کی وجہ سے یہ ہماری بیٹی دبلی پتلی ہو گئی ہے، کچھ کھلایا نہیں پلایا نہیں۔ بھائی بیماری کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیماری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور بیماری ہوگی، کوئی اور مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی کوئی موٹا آدمی نظر آ گیا، فوراً بتائیے بہت زیادہ کھانا کھاتا ہو، بہت کھانا ہوگا، بھائی اس کو تھائرائڈ کی بیماری ہوگی۔ ایک آدمی ملا تھائرائڈ کی بیماری سے، اتنا موٹا منہ، اتنا موٹا پھول گیا، جسم ایک دم پھول گیا۔ اب سامنے والا دیکھ کے تو یہ سوچے گا بھائی کتنا کھانا کھاتا ہے، کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے کیا؟ پتہ چلا کہ اس کو تھائرائڈ کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ رہا ہے، تو آدمی تو بدگمان ہو گیا نا۔ بدگمانی دیکھیے آپ، بدگمانی کوئی پتلا دبلا آدمی دیکھ لیا کسی، اس کے گھر والے کھانا نہیں دیتے کیا اس کو؟ کتنا ظلم کرتے۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے اس کا منہ کیا بولتے چھوٹا ہو اور اس کا پیٹ کنواں ہو اور کھانا لگ نہیں رہا ہو، آپ کو کیا پتا؟ بہت سارے دبلے لوگ ہوتے ہیں کھانا بہت کھاتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے۔ لیکن بدگمانی انسان کیسے پالتا ہے کہ اس کے گھر والے یار اس پر ظلم کرتے، اس کو کھانا نہیں دیتے ہیں، یہ بدگمانی کی شکل ہے، ہمارے یہاں پائی جاتی ہے بدگمانی۔ اور دیکھیے آپ بدگمانی یہ رشتے زوجیت کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے زہر کا کام کرتی ہے، زہر کا کام۔ دیکھتے ہی دیکھتے میاں بیوی کی محبت بدگمانی کیا ہوئی، اگر میاں بیوی میں سے ایک بھی بدگمان نکل گیا، بدگمانی مزاج رکھنے والا ہو گیا، رشتہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بدگمانی کس طرح سے ہوتی ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی کو دیکھا کہ بیوی کسی سے فون پر باتیں کر رہی ہے، اور فون پر باتیں کر رہی، جیسے شوہر داخل ہوا گھر میں بیوی نے فون رکھ دیا۔ اب شوہر بدگمان ہو گیا کہ میرے پیچھے پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہے، حالانکہ بیوی بیچاری اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بھابھی سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے بات کر رہی ہوگی، اور بیوی کو سمجھ لیا، بدگمان ہو گیا اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ بدگمانی یہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، شیطان سب سے زیادہ بدگمانیاں پھیلاتا ہے۔ اچھا سا اچھا دیندار، نمازی، پرہیزی اور دین کے کاموں میں سبقت لے جانے والا شیطان کے اس چنگل میں کیسے پھنس جاتا ہے پتہ تک نہیں چلتا۔ بدگمانی سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب، اور انسان کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے، اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا۔ بدگمان انسان، میں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بدگمان انسان سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ کوئی اس کا قریبی ہے اس کو اپنے آپ سے دور سمجھتا ہے، کوئی اس سے محبت کرنے والا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کوئی اس کا خیر خواہ ہے اس کو اپنا بدخواہ سمجھتا ہے، اس کو اپنا اینٹی سمجھتا ہے، اور لوگوں سے اس کا اعتماد اور بھروسہ اٹھ جاتا۔ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے کہ وہ سب کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بدگمانی میرے بھائیو دیکھیے آپ، ہر آدمی محاسبہ کرے کس طرح سے وہ اس پریکٹیکل لائف میں دوسرے کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے تعلق سے پھر ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی چیزیں کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ بدگمانی میرے بھائیو، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بدگمانی ہو گئی۔ بدگمانی کیسے ہو گئی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام لے کر عمر گئے ابو بکر کے پاس کہ ابو بکر میری اس بیٹی سے شادی کر لو۔ ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ عثمان کے پاس گئے، عثمان تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تم شادی کر لو۔ عثمان رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق کو بدگمانی ہو گئی کہ ابو بکر میری بیٹی سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، عثمان میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں۔ بدگمان ہو گئے اور دل کے اندر تکلیف ہو گئی، انہیں کو تکلیف ہو گئی۔ تھوڑے دن کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، ابو عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر
تمہیں میرے ایک رویے سے تکلیف ہوئی ہوگی۔ بدگمانی کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی نیتوں پر شک کرتا ہے، دوسروں کے ارادے پہ شک کرتا ہے، اور پھر دوسروں کے نیتوں اور ارادوں کو اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے سامنے پیش کیا، کیا ہی بہترین رشتہ، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا۔ میں نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہوئی کہ میرا دوست ابو بکر میرے رشتے کو ٹھورا رہا ہے، میری بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کر لے، اس لیے میں خاموش رہا کہ اللہ کے نبی شوہر بننے والے ہیں۔ تو وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دلی تسلی ہوئی کہ دیکھیے میرے پاس اس بدگمانی کا، اس برے گمان کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں تھا، اور میں نے ابو بکر کے بارے میں کیا سوچ لیا۔ اور یہی بات عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ عمر میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ میں یہ انتظار کر رہا تھا اللہ کے رسول منع کر دیں گے تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کا کام کر لوں گا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ بدگمانی ہو جایا کرتی تھی، وہ بھی انسان تھے، شیطان سب کے ساتھ ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ بدگمانی ہے۔ اور دیکھیے آپ شیطان کے بارے میں مشہور و معروف روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ان الشیطان لیضع عرشہ علی الماء، شیطان اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے، پانی پر لگاتا ہے، اور پھر اپنے چیلے چپاٹوں کو بھیجتا ہے، جاؤ تم لوگوں کو گمراہ کرو۔ شیطان کے پاس اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں، رات شام ہوتے ہوتے پھر وہ سب سے اپڈیٹ لیتا ہے، کیا کیا کام کیا تم نے، سب اپڈیٹ تو شیطان کے چیلے چپاٹے اسے بتاتے ہیں، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے یہ کام کیا۔ شیطان کسی کے کام کی تعریف نہیں کرتا، کسی کے کام کی، لیکن آخر میں ایک شیطان آتا ہے، اس سے کہتا ہے آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان میں جدائی ڈال دی، طلاق ان کے اندر واقع کرا دی۔ شیطان خوش ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر اسے گلے لگاتا ہے، تو نے سب سے بہترین کام کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے جو بھی بدگمانی میں مبتلا ہو رہا ہے وہ سمجھ لے کہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے، وہ اس کے تمام اعمال کے باوجود شیطان اس پر قابض ہو چکا ہے، شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، اور شیطان کو ہم نے ہی بڑا بنایا ہے، شیطان سے ہم ہی خوف کھاتے ہیں۔ شیطان بڑی کمزور مخلوق ہے، ہم خوف کھا کر اس کو بڑا بنا لیا ہے۔ ہمارے دل میں جب بھی بدگمانی کے خیالات پنپے، ہمیں ان پر روک لگانی چاہیے، ان پر لگام لگانی چاہیے کہ میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوں گا، تیرا مجھ پر بس نہیں چل سکتا۔ ہم نے ان خیالات کو، ان برے وساوس کو اور طول دے کے اور اپنے نفس میں، اپنے دل میں ان خیالات کو پکا کر شیطان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چل سکتا، شیطان تو بڑا کمزور ہے، تم نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، بدگمانی کے اثرات ہر انسان اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے، اس کے نقصانات کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے۔ کتنے بھینکر نقصانات ہوتے ہیں، جتنے بھی تعلقات توڑتے ہیں، دیکھیے آپ یہ بدگمانی کے سبب ہوتے ہیں، اور کیسی بدگمانیاں لوگ پالتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے آپ، ایک بھائی نے بتایا کہ شیخ صاحب ہمارے بہنوئی ہم سے بدگمان ہو گئے۔ بھائی کس بات پہ بدگمان ہو گئے؟ کہ ہمارے ہاں شادی ہے تو شادی کی دعوت دینے میں ان کو 1 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ پہلے کسی اور بندے کو ہم نے دعوت دے دی اور ان کا فون لگا نہیں، 1 گھنٹے کے بعد بہنوئی کو دعوت دی تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو پہلے دعوت دے دی، مجھے بعد میں دی، اس میں بدگمان ہو گئے اور منع کر دیا ہم تمہاری شادی میں نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی، آپ کو انہوں نے فون لگایا ہوگا، آپ کا فون نہیں لگا ہوگا، اور پھر بعد میں دوسرے سے پہلے بات ہو گئی ہوگی اور دوسرے سے بات ہوئی تو اس نے فون کر دیا، تمہارے پاس دعوت آئی نہیں آئی، تمہارے سالے نے دعوت دی ہے، آج پتہ نہیں کون سا شادی ہے، کون سا پروگرام ہے۔ تو اس طرح سے شیخ صاحب ہماری دعوت میں آنے کا انکار کر دیا، بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اب کیا کریں، میری ماں رو رہی ہے اور میری بہن رو رہی ہے اور پورے تعلقات مطلب ایسے بالکل پریشان ہو گیا پورا معاملہ۔ لوگ بدگمانی میں اس قدر کتنی جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی نے اور مثال بیان کی کہ میرا پارٹنر مجھ سے بدگمان ہو گیا۔ کیسے ہو گیا بھائی بدگمان؟
میرا پارٹنر اس طرح سے بدگمان ہو گیا کہ میرا پارٹنر کہیں گیا ہوا تھا، میں گودام پر بیٹھا ہوا تھا، دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اور کیمرہ لگا ہوا ہے، میرے پاس بھی کیمرے ہیں، میں کہیں جاتا ہوں تو موبائل میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہو رہا ہے گودام کے اندر، دکان کے اندر، اس کے پاس بھی کیمرے ہیں۔ تو وہ باہر گیا ہوا تھا، میں دکان میں گلے پر بیٹھا ہوا تھا، کوئی آیا آدمی 50,000 کی گڈی لے کر مجھے دیا، میں نے جیب میں ڈال لی، اور اس نے کیمرے میں دیکھ لیا کہ میرا پارٹنر یہ چوری کر رہا ہے اور اس طرح سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح سے مجھے بدگمانی سے بول دیا رات میں آ کر، اب ہماری پارٹنرشپ نہیں چل سکتی اور معاملہ ختم کر لو۔ میں نے معاملہ ختم کر لیا، کوئی بات نہیں۔ 3-4 دن کے بعد میں اس سے ملا اور پوچھا اس سے، بھائی کیا وجہ رہی، میری کوئی غلطی ہو تو بتا دو۔ کہا تم چوری کرتے ہو، امانت میں خیانت کرتے ہو۔ کیا کیا بھائی؟ ایک آدمی آیا، موجود ہے میرے پاس ثبوت، موجود ہے میرے پاس، صرف بدگمانی تک انسان محصور نہیں رہتا۔ میں نے کہا نا، پھر جاسوسی میں لگتا ہے، ٹوہ میں لگتا ہے، اور ٹوہ میں لگنے کے بعد ایسی ایسی برائیاں لوگوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ لوگوں کے پوشیدہ باتیں، ان کی برائیاں، ان کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ تمہاری خامیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، پھر اللہ تمہیں لوگوں کے سامنے برباد کر کے چھوڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی دوسروں کی کمیاں خامیاں تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر والوں کی نزدیک ذلیل و برباد کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی کمیاں خامیاں عیب ظاہر کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بس اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے اندر لاکھ خامیاں برائیاں، لیکن دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے پیچھے پڑھ کر دیکھیے میرے بھائی، جاسوسی ہوتی ہے، تہمیں لگا جاتا ہے، غیبت ہوتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمت تراشی ہوتی ہے، بہتان تراشی ہوتی ہے، اور پھر نفرتیں اس قدر بڑھتی ہے کہ دشمنی کی حد تک پہنچ جاتی۔ کتنے کاروباری مسئلے ہیں، دیکھیے آپ ہمارے مکرانے میں کتنے، آپ دیکھ لو گراؤنڈ لیول پر کتنے کام کے مسئلے ہیں، صرف بدگمانی کی وجہ سے برباد ہو گئے، خراب ہو گئے، اور پورا خاندان، قبیلہ اس عذاب، پیسہ، مال، جائیداد سب کی دشمن بن جاتی ہے۔ میرے بھائی کتنی پریشانیاں رونما ہوتی ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ اور بدگمانی کا نقصان میرے بھائیو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ۔ حقوق العباد جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا نا، معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا معاملہ تو انسان بدگمانی کے بعد بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے اپنے سامنے والے بھائی کو چور، مکار، خیانت کرنے والا، اور جو بھی سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، وہ بغیر دلیل اور ثبوت کے سمجھتا ہے، پھر لوگوں میں تشہیر کرتا ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ رفع دفع خود کروا لے، رفع دفع خود کروا لے، معاملہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو بدگمانی میرے بھائیوں آج جو بیس بنی ہے معاشرے میں، سماج میں، اختلافات اور لڑائی اور جھگڑوں کی، یہ بدگمانی ہیں، جس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی۔ اور بدگمانی کا علاج کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے نا، علاج کرنا چاہتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لینے کی کہ بھائی میں کتنا پانی میں ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں، میرے اندر کیا کمالات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے آپ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے رازدار تھے، اللہ کے رسول راز کی باتیں حذیفہ بن یمان کو بتایا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر کتنے منافق لوگ ہیں، کتنے منافق پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دنیا سے جانے سے پہلے حذیفہ بن یمان سے بتایا تھا کہ حذیفہ ایک لسٹ بتائی تھی، مدینہ میں فلاں فلاں آدمی منافق ہے، منافق۔ اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے منافقین کی تعداد اور لسٹ، حذیفہ کے پاس گئے، حذیفہ کے پاس، اور کہا اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ، صرف مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں کون کون کتنے لوگوں کی لسٹ ہے، مجھے صرف یہ بتا دو میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، مجھے دوسروں کا فکر نہیں ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ انسان اگر اپنا محاسبہ کرے، اپنی فکر کرے، اپنے گریبان میں جھاگے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، میں ان کو دور کروں، دوسروں سے کیا مطلب۔ عمر فاروق کا معاملہ یہ تھا، ہم اور آپ ہیں کیا چیز ان کے سامنے، دوسروں کے ٹو میں پڑنے کی اور دوسروں کی غیبت چغلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں پر ہوں اور میرے اعمال کیسے ہیں۔ اگر یہ بندے کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، کبھی بھی بدگمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے
دوسرے بندے کے تعلق سے ایکسکیوز تلاش کرنے کی کوشش کرے، عذر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی اگر ایسا معاملہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی اس کا عذر ہوگا، کوئی ایکسکیوز ہوگا جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے یا اس سے یہ حرکت ہوئی ہے۔ ایکسکیوز تلاش کرے، لوگوں کی غلطیوں کو زوم کر نہ کرے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دوسروں کی غلطیوں کو زوم کر کے دیکھتے ہیں، ایک دم زوم کر کے ہائی لائٹ کر کے دیکھتے ہیں بھائی کیا کیا کمیاں ہیں، اور ہمارے اندر خود کے اندر لاکھ کمیاں خامیاں ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کی کمیاں خامیاں نظر آتی ہے، خود کی کمیاں نہیں نظر آتی ہے۔ اور اچھے اچھے دیندار لوگ جن کے بارے میں سننے میں آتا ہے اتنا دینی جذبہ رکھنے والے جب یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتے ہیں تو اللہ خون کے آنسو رونے کا من کرتا ہے یار، کیسے یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، بدگمانی پال کے رکھے ہیں اور دوسرے کے تعلق سے اس طرح سے افواہیں پھیلا رہے ہیں، بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ کے اعمال کا، آپ کی دینداری کا، آپ کی نمازوں کا اثر آپ کے اخلاق پر نہیں پڑ رہا ہے، کس بات کے آپ اعمال کر رہے ہیں؟ کون سے اخلاق آپ انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سب کرنے کے بعد بھی ان برے برے اخلاق میں گرفتار ہے؟ میرے بھائیوں، بدگمانی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اور اپنی سوچ کو درست بنانے کی ضرورت ہے، دوسروں کے تعلق سے اچھی سوچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان، اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تعلق سے اچھی سوچ رکھتا ہے، بغیر ثبوت اور دلیل کے بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بتائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے اخلاق پر نظر پیدا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی بدگمانی سے بچائے، بدگمانی سے ہونے والے غلط رشتوں کو توڑنے سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔